بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، گرتی ہوئی معیشت، تباہ کن صورتحال، جرائم میں اضافہ، سمگلنگ، منی لانڈرنگ، ان مصیبتوں نے وطن عزیز کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے اپنی باری لگائی چلتا بنا اربوں خربوں روپے کے کرپشن، لمبی چوڑی وی آئی پی پروٹوکولز، بے دریغ عوام کے پیسے کا غلط استعمال. یہ ہمارے حکمرانوں کو کبھی خوف ہی نہیں آیا کہ ہماری بھی پکڑ ہونی ہے یا ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے. موجودہ صورتحال میں سپہ سالار یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گزشتہ روز کراچی کے اندر تاجروں سے 5 گھنٹے قومی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ایک طویل نشست رکھی. اس میں بہت ساری تجاویز آئیں. اس میں تاجروں نے آگاہ کیا کہ کس طریقے سے تجارتی خسارہ ماضی کی حکومتیں کرتی رہی ہیں، کس طریقے سے سیاستدانوں نے لوٹا ہے، کس طریقے سے بارڈرز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کہاں کہاں پہ چینی سمگل ہو رہی ہے، کیسے چینی کے اوپر جو ہے وہ کک بیکس لیے گئے ہیں. اسی طریقے سے گندم ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی اجناس ہیں وہ ان کو ڈیٹیل بتائی گئی اور بتایا گیا کہ ڈالر کیسے افغانستان کے اندر سمگل ہوتا ہے. اس پر آرمی چیف جو ہے انہوں نے فوری طور پہ کل رات کو نشست ختم ہونے کے بعد آج انہوں نے عملی اقدامات کا جو ہے وہ بالکل آغاز کر دیا ہے. 100 سے زائد سندھ کے لوگوں کی لسٹیں جو ہیں وہ ECL میں لگا دی گئی ہیں. ہزاروں ارب ڈالر جو ہے وہ ایک ایک کے کھاتے میں سے نکل رہا ہے. ریکوری کے لیے جو ہے وہ فوجی ڈنڈا استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں یہ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں یا جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یا جتنے بھی باقی شخصیات ہیں ماضی میں جو اس وقت کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈپوٹیشن پہ کام بھی کر رہے ہیں، ان تمام کے جو ذاتی اثاثے ہیں ان کی چھان بین کے لیے FBR کو بھی آج باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور ایک ایک کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے مال کہاں سے لیا، اس کی پہلے حیثیت کیا تھی، اس کو کوئی عوامی عہدہ ملنے کے بعد یا سیاسی عہدہ ملنے کے بعد یا جو ہے وہ سرکاری عہدہ ملنے کے بعد اب اس کے اثاثجات کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی گرفتاریاں نظر آئیں گی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کرپشن ہے. اگر آپ سب سے بڑا قومی مجرم کسی کو قرار دیں تو وہ کرپٹ شخص کو قرار دیں اور اس کے اوپر سزائے موت ہونی چاہیے، اس کی اتنی سخت سزا ہونی چاہیے. اور ایسے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلائے جانے چاہیے تاکہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ شخصیت یا کوئی اور متحرک شخصیت جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے. افغانستان میں بالکل ایسے کیا گیا. ہمارا پڑوسی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب طالبان نے حکومت سنبھالی تو جو افغان طالبان آرمی ہے انہوں نے باقاعدہ ایک لسٹ تیار کی. جن جن لوگوں نے اربوں کروڑوں ڈالر افغانستان سے کرپشن کر کے باہر بھجوائے تھے ان کو ایک ایک جو ہے وہ محبت نامہ جاری کیا گیا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس موجودہ جو بھی آپ نے کرپشن کیا ہے، اس ملک سے لوٹ مار کی ہے، آپ فوری طور پہ رجوع کر کے وہ جمع کرا دیں. بصورت دیگر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ خود ذمہ دار ہوں گے. اس ایک دھمکی نے اتنا کام کیا کہ وہاں ایک بڑا سمجھ لو کہ لمبی لسٹ تھی کرپٹ افراد کی. اشرف غنی گورنمنٹ کی، اس سے پہلے جو ہے وہ کرزئی گورنمنٹ کی، اور ان لوگوں نے خوف کے مارے کہ یہ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کروڑوں ڈالر جو ہے وہ جمع کرا دیے. شاید یہی وجہ ہے کہ افغانستان نے نہ کسی IMF
افغان طالبان حکومت نے نہ کسی IMF کے آگے گھٹنے ٹیکے، نہ کسی کی منت سماجت کی، اور نہ ہی افغانیوں نے رونا دھونا کیا کہ خزانہ خالی ہے۔ انہوں نے انہی کرپٹ مافیا سے ریکوری کر کے اپنا خزانہ بھر لیا۔ آج افغانستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہے، اور انڈین کرنسی پہلی مرتبہ، پاکستان کرنسی تو خیر بالکل ہی پٹ چکی ہے، انڈین کرنسی پہلی مرتبہ نیچے آئی ہے۔ اس وقت اس خطے کے اندر سب سے سٹرانگ جو کرنسی ہے وہ افغانستان کی ہے، اور بہترین سادگی کی مثال ہے، ان کی کیبنٹ کام کر رہی ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ عملی طور پہ یہاں حکومت نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر ہماری آرمی ریکوری کر لے تو ویل اینڈ گڈ، اگر ہماری آرمی سمجھتی ہے کہ اس سے اس کا امیج خراب ہوگا تو کوئی ایسا ان سے فارمولہ لے لیں جس کے ذریعے اس کرپٹ مافیا، کرپٹ خاندانوں سے جن کے اثاثے خربوں میں ہیں دبئی کے اندر، باقی ممالک کے اندر، ان سے ہنگامی بنیادوں پر ریکوری کر کے IMF کا جو قرض ہے وہ اتاریں، ملک کی معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دیں، اور اس ملک کی ڈائریکشن جو ہے، جو اس وقت سخت مایوسی اور بے چینی پائی جاتی ہے، اس کی ڈائریکشن کو درست کریں۔ یہی واحد رستہ ہے، اور اگر یہ آرمی چیف ہمارا یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جیسے ایمرجنسی لگتی ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، تو اس وقت یہ ملک معیشت کی قدرتی آفت کی لپیٹ میں ہے، اس کا واحد حل جو ہے وہ ریسکیو ہے، اور ریسکیو بھی اس کرپٹ مافیا سے کرائیں، کیونکہ IMF نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں کے اوپر جو ہماری ایک بھیک مانگ رہے تھے، ہم ہمارے یعنی اس قدر ہم فارغ ہیں کہ ہم اب ان کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے، ہمیں کچھ مہربانی کر کے اجازت دیں تاکہ ہم بلوں کے اندر ریلیف دے سکیں۔ آج IMF نے ان کو بالکل صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم 1 روپے کی بھی آپ کو نہ سبسڈی دینے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی کرنے دیں گے۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری باغ ڈور جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ IMF کے ہاتھ میں ہے، ہماری عوام کی تقدیر IMF کے ہاتھ میں ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ایسا جھاڑو پھیریں کہ تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے، اور جو لوگ اس وقت فوج کا امیج خراب کر رہے ہیں ان کا بھی اپنے کورٹ مارشل کریں۔ جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں، چاہے وہ آپ کے ادارے کے ہیں چاہے وہ سویلین ہیں، ان تمام کے کیسز جو ہیں کرپشن کے، چارج شیٹ بنائیں اور ان کو ایک الٹیمیٹم دے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر یہ رضاکارانہ طور پہ جمع کرا دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قسم کا کریک ڈاؤن کرے۔ آپ صرف ان چند خاندانوں جنہوں نے اس ملک کا جولے ہلا کے رکھ دیے ہیں، آپ ان کو گرد گھیرا تنگ کریں، یہ دیکھیں یہ اتنے بزدل ہیں، یہ خود بہت جمع کرا دیں گے، اور ان سے نہ کوئی عدالت وصول کر سکتی ہے نہ کوئی نیب کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ان کا ریکوری کی کوشش کرتا ہے، یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں یہ اس کے پر کاٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں تو یقیناً قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔